اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج ہم آئے ہیں لاہور کے سب سے بڑے مشہور پارک میں، جس کا نام جلو پارک بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک پارک ہے جس کا نام بوٹینیکل گارڈن بھی ہے۔ بڑا مشہور پارک ہے یہ لاہور کا۔ آج ہم یہاں پہ اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو کو شوٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قربانی کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ہر وہ بندہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہوئے قربانی کرتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کرنا سب سے محبوب اور پسندیدہ ترین عمل ہوتا ہے۔ اب قربانی کون بندہ کرے گا، اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں۔ قربانی کرنے کی کچھ شرائط ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر وہ انسان جس پر قربانی ہوگی وہ کون کون سے ہے، بتاتے چلتے ہیں آپ کو۔ آپ ساتھ ساتھ یہ لوکیشن بھی دیکھتے جائیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آ رہی ہوگی۔ نمبر 1، ہر وہ بندہ جو کہ مسلمان ہو اس پر قربانی لازم اور ضروری ہے۔ اب یہ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر قربانی ہے، کافر پر قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ بندہ جو کہ مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ اب مقیم اور مسافر میں تھوڑی سی کنڈیشن ہے۔ اگر مسافر بندہ ایسا ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، اور اس کے پاس کھانے پینے کے اخراجات کے علاوہ سفر میں وہ جو ضروری اخراجات اس نے برداشت کرنے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے پاس چیزیں موجود ہیں، سامان موجود ہے، خرچ موجود ہے، اور وہ قربانی کر سکتا ہے، کہیں پہ بھی وہ کر سکتا ہے، جہاں پہ وہ سفر میں جا رہا ہے یا کر رہا ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اسی طرح قربانی کے کرنے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو کہ آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں ہوگی۔ غلام پر قربانی کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے آقا کا ماتحت ہوتا ہے، وہ تو چونکہ خود غلام ہوتا ہے، اس لیے اس پر قربانی نہیں ہوتی۔ اس لیے قربانی کے کرنے کی یہ 3 شرائط موجود ہیں۔ اب اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، قربانی کس پر ہے؟ ہر وہ انسان جو کہ صاحب حیثیت ہے، استطاعت اللہ نے اس کو دی ہے، وہ مرد ہو یا عورت، وہ دونوں میں سے کوئی بھی ہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ فقہ میں بھی یہ روایات ملتی ہیں ہمیں، در مختار میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں ہمیں یہ تفاصیل ملتی ہیں کہ قربانی کے کرنے کے لیے انسان کو ان 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مسلمان ہو، آزاد ہو، بچہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، غلام بھی نہیں ہو، اس انسان پر قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔